الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الرسل و خاتم النبیین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ گرامی قدر سامعین، سورۃ الفاتحہ کے مضامین پر مشتمل دروس کا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ درس قرآن میں یہ بات عرض کی تھی کہ اللہ رب العزت نے سورۃ الفاتحہ کے اندر ایک دعویٰ ذکر کیا، ایک بنیادی پیغام دیا، اور وہ پیغام اور وہ دعویٰ یہ تھا کہ تمام الوہیت والی صفات اور تعریفیں میرے لیے ہی ہیں، اور پھر اس پر دلائل دیتے ہوئے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس لیے الہ میں ہوں اور الہ ہونے والی صفات صرف میرے لیے ہیں کہ میں تمام جہانوں کا رب بھی ہوں۔ دوسری دلیل دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ میں رحمان بھی ہوں اور رحیم بھی ہوں، اور پھر تیسری دلیل دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن کا مالک بھی میں ہی ہوں۔ اور یہ در حقیقت اللہ رب العزت نے انسانوں سے اقرار کروایا ہے، انسانوں کو یہ، چونکہ میں نے آپ کو یہ عرض کیا تھا کہ اس صورت کا ایک نام تعلیم المسئلہ بھی ہے، حدیثوں میں اس نام کی وضاحت آتی ہے کہ اس میں اللہ رب العزت نے اپنی ذات سے مانگنے کا طریقہ ارشاد فرمایا ہے، اور اس مانگنے کے طریقے میں اللہ رب العزت نے سب سے پہلے اپنی الوہیت اور صفات کو، الوہیت والی صفات کو اپنی ذات کے ساتھ مختص کرنے کے، اقرار کرنے کی تلقین فرمائی۔ اس کے بعد اپنی اہم ترین صفات کا تذکرہ اور اس کا اقرار کروایا بندے سے۔ اور آج کی جو تلاوت کردہ آیت ہے، اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے اس سوال کرنے کا جو اللہ ہی کے ساتھ مختص ہے، اس مانگنے کا جو اللہ ہی کے ساتھ مختص ہے، جو سوال کرنا ہے، جس کی تعلیم دی جا رہی ہے، تو یہ اقرار بھی کروایا کہ یہ عقیدہ اور یہ نظریہ تمہارا ہونا بھی بہت ضروری ہے کہ سوال کرنے کا جو طریقہ سکھایا جا رہا ہے، تو سوال صرف اللہ کی ذات سے کیا جانا ہوگا۔ سوال کرنے کے لیے بھی جو ہستی ہے، جس سے سوال کیا جائے گا، جس سے مانگا جائے گا، وہ اللہ کی ذات ہوگی۔ تو یہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین کی جو پس منظر ہے، وہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ دوسری بات یہ کہ یہ آیت، علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کے بارے میں اس کی بڑی اہمیت بیان کرتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ کی اہمیت بیان کرتے ہوئے علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پورے قرآن مجید کا الفاتحۃ سر القرآن، جو فاتحہ ہے، یہ قرآن مجید کا راز ہے، اس کی انتہائی اہم بات ہے۔ وَسِرُّهَا هَذِهِ الْكَلِمَةِ، اور اس سورۃ فاتحہ کا اہم ترین بات، اہم ترین پہلو هَذِهِ الْكَلِمَةِ، یہ کلمہ ہے، یہ اس کا آگے سے راز یہ ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے۔ یعنی یہ آیت مبارکہ چونکہ اہمیت کے اعتبار سے اس کو بہت زیادہ فوکس کیا، مفسرین نے بہت زیادہ اس کی اہمیت کو بیان کیا گیا، اس لیے اس آیت کی تفصیل جاننا، اس آیت کو گہرائی سے سمجھنا، یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے اور بہت مفید ہے، تاکہ سورۃ فاتحہ کی جب ہم تلاوت کرتے ہیں، نماز کے اندر پڑھتے ہیں، ویسے پڑھتے ہیں، اور عام طور پہ جو کوئی فوت ہو جاتا ہے تو پھر بھی سورۃ فاتحہ کی تلاوت کی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے، اس کو پڑھا جاتا ہے، تو ایک مفہوم ذہن میں ہوگا، اس کے بعد ہم پڑھیں گے تو یہ اپنے فوائد اور ثمرات ہم تک منتقل کرے گی۔ یہ صورت ہمیں وہ فوائد اور ثمرات
حاصل ہوں گے اور پھر ہم اس سے مستفید ہو سکیں گے۔ اس لیے اس کا تھوڑا سا مفہوم گہرائی سے سمجھنے کے لیے آپ کو اس کے دو حصوں میں ہم نے تقسیم کرنا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، دونوں کے مفاہیم کو میں آپ کے سامنے ذرا تفصیل سے بیان کرتا ہوں۔ عربی میں ایک قاعدہ ہے، قانون ہے کہ عام طور پہ جو مفعول ہے وہ بعد میں آتا ہے۔ ضرب زید عمرا، زید نے عمر کو مارا، یعنی اس میں جس کو مارا گیا ہے اس کے بارے میں اینڈ پہ بات ہوتی ہے۔ لیکن اگر اس کو مقدم کر دیں، اصل میں یہ یوں تھا نعبد ایاک، عربی کے عام قاعدے کے مطابق تو یہ تھا۔ عربی کے عام قاعدے کے مطابق اگر پڑھیں تو اس کا مطلب ہے اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ لیکن جب ایاک کو عربی میں مفعول کو فعل اور فاعل پہ مقدم کیا جائے، پہلے اس کا ذکر کیا جائے، تو اس میں حصر پیدا ہوتا ہے اور ایک ہی کا معنی پیدا ہوتا ہے۔ یعنی مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اصل میں یہ نعبد ایاک تھا، اور جب ایاک کو پہلے ذکر کر دیا تو اس کا مطلب ہے اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ یہ اس لیے یہ معنی کیا جاتا ہے۔ تھوڑا سا عربی کا ٹچ ہے، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ عربی سے بالکل ہی نابلد ہو جائیں گے، ہمیں نہیں پتہ ہوگا، تو پھر ہم عربی کے ساتھ وابستگی کیسے پیدا کر سکیں گے؟ قرآن کے ساتھ اتنی وابستگی ضرور پیدا کرنی چاہیے۔ ہم دنیا جہان کی ٹرمینالوجیز اور مختلف قسم کی ڈیفینیشنز اور پتہ نہیں کیا کچھ سمجھ لیتے ہیں، جان لیتے ہیں، لیکن جب قرآن کی عربی کی بات آتی ہے، کوئی بات کی جائے تو وہ بڑی اجنبی سی لگتی ہے کہ یہ کیا باتیں ہو رہی ہیں، حالانکہ ہم ہر اجنبی بات کو سیکھنے کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ لیکن قرآن کے ساتھ اس طرح کا رویہ نہیں ہے ہماری عام پبلک گھبرا جاتی ہے کہ عربی کے قواعد کیا ہیں اور ہمیں کیوں بتائے جا رہے ہیں، تو کچھ نہ کچھ نسبت اپنی اس کے ساتھ رکھنی چاہیے۔ تو فرمایا کہ یہ جب مفعول کو فعل پہ مقدم کریں گے تو ہی کا معنی آتا ہے، کیونکہ اس میں پھر حصر پیدا ہو جاتا ہے کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کسی کی عبادت نہیں کرتے، نہ کریں گے۔ یہ اقرار کروایا جا رہا ہے بندے سے، اپنی بندگی کا اقرار کروایا جا رہا ہے۔ اور اسی طرح ایاک نستعین کے اندر بھی یہی ہے کہ اصل میں نستعین و ایاک یہ ہونا چاہیے تھا۔ عربی کا جو عام قاعدہ ہے، عربی کے اندر عام روٹین میں ایسے ہوتا ہے کہ مفعول بعد میں ذکر ہوتا ہے، لیکن اگر اس کو پہلے ذکر کر دیا جائے تو پھر یہی معنی ہوگا کہ جو مدد ہے وہ بھی ہم صرف تجھ ہی سے مانگتے ہیں اور کسی سے مدد نہیں مانگتے۔ جب حصر کا معنی پیدا ہوا ہے تو اس کی کوئی ریزن ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا ہر ہستی سے ان دونوں چیزوں کی نفی کرنا مقصود ہے۔ اس لیے یہ ارشاد فرمایا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ مفہوم بڑا کھول کے بیان کرنے کی ضرورت ہے، تب جا کے یہ مفہوم سمجھ آئے گا۔ ہماری جو اعتقادی مس انڈرسٹینڈنگز ہیں وہ تب سیٹل ہوں گی، تب ان کو ہم ایڈریس کر سکیں گے، کسی کو سمجھا سکیں گے۔ اس کو بہت کھول کے بیان کرنے کی ضرورت ہے، بڑی سادگی کے ساتھ اس کا معنی بیان کر کے آگے نکل جاتے ہیں۔ یہی تو وہ اعتقاد ہے جس کی بنیاد پہ انسان اللہ رب العزت کے ساتھ ایک خاص تعلق جوڑتا ہے۔ اللہ سے ہمارا تعلق مضبوط بھی اس لیے نہیں ہو رہا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے تعلق کی جو گہرائی ہے وہ اس لیے نہیں پیدا ہو رہی کہ وما قدر اللہ حق قدرہ، کہ اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کا، اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ اٹیچمنٹ کا جو حق تھا نا، اس کی جتنا اس کو پیدا کرنے کا حق تھا اس کی وہ پہچان ہی نہیں ہوئی اور وہ حق ادا ہی نہیں ہوا۔ تو فرمایا کہ یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ دونوں معانی کے اندر حصر ہے، تاکید ہے کہ اللہ ہی سے مدد مانگنا اور اللہ ہی سے جو اللہ ہی کی عبادت کرنا۔ اب اس میں نعبدو کا لفظ عبادت کے لیے آتا ہے، ایاک نعبدو۔ اب عبادت کا لفظ اردو کا لفظ تو ہے نہیں، عربی کا لفظ ہے، اور عربی کا لفظ جو ہے اس کی گہرائی کو عربی تو بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ بڑے شارٹ سے لفظوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کیا تھا، ابھی ڈیٹیل ہی نہیں بیان کی، کوئی اس کا فلسفہ بیان نہیں کیا، کوئی تفصیلات بیان نہیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند کرنے والے، محبوب سمجھنے والے، آپ پہ جانیں نشاور کرنے والے، آپ کو صادق
اور امین کا لقب دینے والے، ان کے سامنے جب آپ نے شارٹ سا یہ جملہ بولا، اے لوگو، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، یہ کہہ دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، الہ نہیں ہے، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو کبھی غور کیا ہے کہ اتنے شارٹ سے میسج کو اتنی جلدی کیسے سمجھ گئے کہ فوری طور پہ وہی لوگ جو تھوڑی دیر پہلے آپ کی جو ہے وہ کیریکٹر کی گواہیاں دیتے ہوئے نہیں تھکتے تھے، آپ کے بارے میں کہتے تھے کہ آپ کو صادق اور امین پایا ہے، آپ کہیں کہ تو پہاڑوں کے پیچھے سے آنے والی فوج کا آپ کا بتایا ہوا جملہ تو ہم کبھی رد نہیں کر سکتے، آپ صادق ہیں، امین ہیں، لیکن ایک جملے کے بعد وہ دشمن ہو گئے اور انہوں نے پتھر مارنا شروع کر دیے، ابو لہب نے جو ہے وہ برا بلا کہنا شروع کر دیا۔ تو اس کی کوئی ریزن تھی، عربی سمجھتے تھے کہ یہ عبادت کس کو کہا جا رہا ہے، الہ کون ہوتا ہے، معبود کون ہوتا ہے۔ ہم چونکہ عربی سے اتنے واقف نہیں ہیں، اس لیے ہم عبادت کا اقرار تو کرتے ہیں لیکن عبادت کے مفہوم کی گہرائی کو سمجھتے نہیں ہیں، لہٰذا جانے میں یا انجانے میں اقرار تو ہم کر رہے ہوتے ہیں ایاک نعبد، لیکن عبادت کسی اور کی بھی کہیں نہ کہیں ہو رہی ہوتی ہے۔ وجہ صرف یہ ہے کہ مفہوم پوری طرح سمجھ نہیں آیا اور سمجھانے والوں نے پوری دیانتداری سے اس مفہوم کو سمجھایا نہیں ہے۔ اگر سمجھانے والے پوری دیانتداری سے اس مفہوم کو سمجھاتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور بعثت کا بنیادی مقصد لوگوں تک پہنچانے میں خیانت نہ کرتے، تو لوگوں کے عقائد اور نظریات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات اور اس فلسفے کے عین مطابق ہوتے، جس کے بعد کامیابیوں کا اور کامرانیوں کا ایک سلسلہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا مسلمانوں کو۔ تو عبادت کا مفہوم سمجھنا بہت ضروری ہے۔ عربی لوگ تو جانتے ہیں، عبادت کا مفہوم کیا ہے یہ سمجھ لیجئے۔ عبادت کے لیے جو مفسرین نے لفظ استعمال کیا ہے وہ انتہائی تذلل، عاجزی اور تعظیم، یہ 2-3 چیزیں لازمی اس کے اندر ذکر کرتے ہیں مفسرین، کہ جو عبادت ہے اس کے اندر انتہا درجے کی عاجزی ہوتی ہے، تعظیم ہوتی ہے، تذلل، اپنے آپ کو جو ہے نا وہ بچھا دینا، اپنے آپ کو جو ہے نا وہ عاجز بنا دینا، یہ اس میں شامل ہوتا ہے۔ لیکن اس کا جو عاجز بنانے کے اندر یہ بات سمجھانا بہت ضروری ہے، جو علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ایک کتاب مدارج السالکین کے اندر یہ ارشاد فرمایا، اور انہوں نے عبادت کا مفہوم جو ہے وہ یہ بیان فرمایا کہ عبادت اس اعتقاد اور شعور کا نام ہے کہ معبود کو ایک ایسا تسلط حاصل ہے، ایک ایسا غلبہ حاصل ہے اور کنٹرول حاصل ہے جس کی وجہ سے وہ نفع نقصان پہنچانے پر قادر ہے، اور جو سب کچھ جانتا ہے۔ اس ہر قسم کی پکار اور ہر تعظیم جو اس عقیدہ کی پیش نظر کی جائے گی وہ اس کی عبادت کہلائے گی۔ یعنی 2 چیزیں سمجھیے گا اس میں، کہ معبود وہ ہوتا ہے، عبادت اس چیز کو کہا جائے گا کہ عاجزی اور تعظیم اور تذلل تو کیا جائے، لیکن 2 اعتقادات کے ساتھ، کہ جس ہستی کے لیے میں تعظیم کر رہا ہوں وہ میرے تمام خفیہ حالات سے، میرے پوشیدہ حالات سے، ظاہر سے، باطن سے وہ واقف ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ اس کے علم کے اندر ہے، کائنات کے ذرے ذرے سے وہ واقف ہے، وہ جانتا ہے اس کی ایک ایک حرکت کو، آسمان کی وسعتوں میں کیا ہو رہا ہے وہ جانتا ہے، زمین کی گہرائیوں میں کیا ہو رہا ہے وہ جانتا ہے، اندھیروں میں کیا ہو رہا ہے اسے پتہ ہے، اجالوں میں کیا ہو رہا ہے اسے پتہ ہے۔ یہ ہے ایک صفت بنیادی، ٹھیک ہے۔ دوسری صفت ہے کہ وہ سب کچھ کر سکنے پہ قادر ہے، مختار کل ہے، وہ ہر امر پہ قادر ہے، علی کل شیء قدیر اس کی صفت ہے۔ وہ ایک طرف تو عالم الغیب والشہادہ ہے، تو دوسری طرف علی کل شیء قدیر ہے۔ یہ 2 بنیادی صفتیں معبود کے اندر ہونا ضروری ہیں، اور چونکہ کائنات کے اندر یہ 2 صفتیں اللہ کے علاوہ کسی اور کے اندر نہیں ہیں، اس لیے اللہ رب العزت معبود ہے۔
چونکہ یہ دو صفات صرف اللہ کے اندر پائی جاتی ہیں کہ وہ تمام حالات سے واقف ہے، سب کچھ کر سکنے پہ قادر ہے، لہٰذا معبود صرف اللہ ہے۔ قرآن مجید میں یہ دو صفتوں کا بیان، یعنی ایسی تعظیم جو ان دو اعتقادات کے ساتھ کی جائے گی، ایسی عاجزی جو ان دو اعتقادات کے ساتھ کی جائے گی کہ میں جس کی تعظیم بجا لا رہا ہوں، میں جس کے آگے جھک رہا ہوں، جس کے سامنے میں تعظیم کے ساتھ پیش آ رہا ہوں، اس کے اندر یہ دو صفتیں، ایک تو وہ میرے تمام خفیہ حالات سے، پوشیدہ حالات سے، غائبانہ حالات سے جانتا ہے، وہ غائبانہ اور ظاہر ہر قسم کی پکاروں کو سنتا ہے، اور دوسری بات وہ سب کچھ کر سکنے پہ قادر ہے، نفع نقصان پہ قادر ہے، نظام کائنات کو چلانے پہ قادر ہے، بغیر کسی سبب کے سنتا ہے، جانتا ہے، اور بغیر کسی سبب کے سب کچھ کر سکتا ہے، وہ اسباب کا محتاج نہیں ہے۔ تو اس کی میں تعظیم بجا لا رہا ہوں تو گویا میں اس کی عبادت کر رہا ہوں، میں اس کی عبادت میں لگا ہوا ہوں۔ قرآن مجید میں یہی جہاں بھی عبادت کا، الہ کا اللہ رب العزت نے تصور دیا، جہاں بھی عبادت کی اور الہ کی بات کی، تو وہاں پہ اللہ رب العزت نے یہ دو صفتیں ضرور ذکر فرمائی ہیں۔ میں نے شارٹ لفظوں میں الحمدللہ کی تفسیر کے اندر یہ بات بتائی تھی کہ اس کو آپ پرشین کے اندر ہمادان ہونا اور ہما کن ہونا یہ کہہ سکتے ہیں۔ ہمادان ہونا سب کچھ جاننے والا ہونا، ہما کن ہونا سب کچھ کر سکنے والا ہونا، تو یہ اللہ کی ذات ہے۔ قرآن مجید میں جہاں بھی یہ اللہ نے اپنی الوہیت کی بات کی، معبود ہونے کی، عبادت کرنے کی بات کی، تو وہاں پہ یہ ذکر کیا۔ مثال کے طور پہ آپ دیکھیے سورۃ قصص کے اندر آیت نمبر اس کی 67 ہے، 68 ہے اور 69 اور 70 ہے۔ فرمایا وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، تیرا رب جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور پسند کرتا ہے۔ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ، ان لوگوں کو کوئی اختیار حاصل نہیں ہے جو معبودان ہیں یا دیگر افراد ہیں یا مخلوق ہے۔ سبحان اللہ وتعالی عما یشرکون، اللہ ان کے شرک سے پاک ہے اور برتر ہے۔ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ، پہلی بات تھی سب کچھ کر سکنے پہ قادر ہے، تخلیق اور اس کو اختیارات، یہ ساری بات۔ دوسری بات ارشاد فرمائی، دوسری صفت ہمادان ہونے کی، وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ، اور تیرا رب جانتا ہے جو ان کے دلوں میں پوشیدہ ہے۔ وَمَا يُعْلِنُونَ، اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں سب کچھ اللہ تعالیٰ کیا ہے، جانتا ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، وہی اللہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود بننے کے لائق نہیں ہے۔ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ، اسی کے لیے دنیا میں بھی آخرت میں تمام صفات کارسازی ہیں، اسی کے لیے الوہیت والی صفات ہیں، کیونکہ الہ وہی ہے لہٰذا صفات الوہیت بھی اسی کے لیے ہیں۔ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اسی کی حکومت ہوگی اور اسی کے پاس لوٹ کر جاؤ گے۔ اسی طرح دیگر کئی مقامات پر اللہ رب العزت نے جہاں اپنی توحید اور اپنی الوہیت اور اپنی عبادت کا ذکر کیا ہے، وہاں ان دو صفتوں کو اللہ رب العزت نے اکثر مقامات پر ذکر کیا، کہیں ایک سنگل صفت ذکر کر دی، کہیں دونوں صفتیں ذکر کر دی، اور جن معبودان کی عبادت سے روکا کہ بھئی یہ تمہارے معبود نہیں بن سکتے، الہ ہونے کے لائق نہیں ہیں، وہاں ان کے اندر سے ان دونوں صفات کی بنیادی طور پہ نفی کی اور فرمایا کہ وہ تو یہ جانتے نہیں ہیں، تم ان کی عبادت کیوں کرتے ہو، وہ یہ کر نہیں سکتے، تم ان کی عبادت کیوں کرتے۔ دوسری مثال دیکھیے سورۃ طٰہٰ کے اندر پہلے رکوع میں ارشاد فرمایا کہ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے ہے، اسی کی ملک میں ہیں جو چیزیں آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں، وما بینہما، اور جو چیزیں ان دونوں کے درمیان میں ہیں، وما تحت الثری، اور جو چیزیں تحت الثری میں ہیں، اور فرمایا کہ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، اگر تم کوئی بات جو ہے وہ پکار کر بات کہو تو چپکے سے کہی ہوئی بات کو اور اس سے زیادہ چھپی ہوئی بات کو بھی وہ جانتا ہے، وہ تو ہر بات کو جانتا ہے، وہ ہر ایک چیز کا علم رکھتا ہے۔ اور فرمایا کہ جب اتنی صفات کا مالک ہے تو اللہ لا الہ الا ہو،
وہی اللہ ہے عبادت کے لائق، اس کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں ہے۔ لہ الاسماء الحسنی، اس کے لیے بہت اچھے اچھے نام ہیں۔ یہ مثال کے طور پہ میں نے آپ کو 2 آیات یہ بیان کر دی کہ اس کے اندر اللہ رب العزت نے اپنی دونوں صفات، سب کچھ جاننے والا، سب کچھ کر سکنے والا، سب کچھ چیزوں پر جو اس کا اختیار ہے، قدرت ہے، اور بغیر اسباب کے یہ دونوں امور سر انجام دینے پہ قادر ہے، لہٰذا الہ بننے کے لائق وہی ہے۔ تو ایسی ہستی جس کے اندر یہ 2 صفات بدرجہ اتم موجود ہیں اور کسی کے اندر یہ صفات نہیں ہیں، تو معبود بننے کے لائق بھی وہی ہے، عبادت بھی صرف اسی کی جائے گی، تعظیم عبادت والی اسی کی بجا لائی جائے گی۔ جب تعظیم کی بات کی جاتی ہے، جب تذلل اور عاجزی کی بات کی جاتی ہے، تو ذہنوں میں یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ انسان اپنے ماں باپ کے لیے بھی عاجزی کرتا ہے، نیک لوگوں کے لیے بھی عاجزی کرتا ہے، تعظیم بجا لاتا ہے، انبیاء علیہ السلام کے لیے بھی تعظیم بجا لانے کی بات ہے، تو پھر یہ جو عبادت اور تعظیم اس کو ہم ڈفرینشیٹ کیسے کریں گے؟ تو یہی 2 صفات جو میں نے آپ کو پہلے بیان کی، یہ نظریہ اور یہ عقیدہ ڈفرینشیٹ کر دے گا اور دونوں چیزوں کو فرق کر دے گا۔ اگر کوئی اپنے والدین کے لیے تعظیم بجا لاتا ہے، اگر کوئی اپنے اساتذہ کے لیے تعظیم بجا لاتا ہے، عاجزی سے بیٹھتا ہے، دوزانو ہو کے بیٹھ جاتا ہے، اگر کوئی اپنے پیر صاحب کے لیے دوزانو ہو کے بیٹھ جاتا ہے، انبیاء علیہ السلام، اولیاء، اتقیاء، ان کے لیے کوئی تعظیم بجا لاتا ہے، ان کے سامنے عاجزی سے بیٹھتا ہے، عاجزی سے پیش آتا ہے، تو یہ عاجزی سے پیش آنا اور یہ تعظیم بجا لانا یہ اس کانسیپٹ کے ساتھ تو نہیں ہوگا نا جو الہ کے لیے ہوتا ہے۔ جو معبود کے اندر 2 صفتیں قرار دے کے تعظیم بجا لائی جا رہی ہے، یہ اس کانسیپٹ کے ساتھ نہیں ہوگی تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن اگر انبیاء علیہ السلام کے لیے بھی، اولیاء کے لیے، اپنے اساتذہ کے لیے، شیوخ کے لیے، پیروں کے لیے اگر یہ کانسیپٹ ہوگا جو اللہ کے ساتھ خاص ہے، جو اللہ ہی کی صفت خاصہ ہے کہ وہ سب کچھ جانتا ہے بغیر سبب کے، وہ سب کچھ کر سکنے پہ قادر ہے، دور و نزدیک سے پکاریں سنتا ہے، غائبانہ وہ مدد کرنے پہ قادر ہے، غائبانہ ہماری حاجات کو پورا کرتا ہے، غائبانہ وہ سب کچھ جانتا ہے، تو اس لیے میں تعظیم بجا لاتا ہوں۔ تو پھر جس کی بھی تعظیم بجا لائی جا رہی ہوگی وہ اس کی عبادت ہو رہی ہوگی، اور جب اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کریں گے تو ہم شرک فی العبادت کے مرتکب ہوں گے کہ عبادت کے اندر ہم شرک کر رہے ہوں گے، ہمارا جو اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق ہے اس میں شرک آ جائے گا، اور شرک کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ شرک کو کبھی نہیں معاف کروں گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ بڑا اہم مضمون ہے، بڑا اہم موضوع ہے، اس کو سمجھنا، اس کو غور و فکر کرنا بہت ضروری ہے۔ شرک کیا چیز ہوتی ہے؟ شرک کی دیگر جو ذات کے اندر شرک ہے، صفات کے اندر شرک ہے، تو یہ عبادات کے اندر شرک ہو جائے گا کہ ہم کسی کی تعظیم بجا لائیں گے، ان صفات کو ان کے اندر مان کے، تو ہم اس کی عبادت کر رہے ہوں گے اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کر رہے ہیں تو۔ شرک کو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ان الشرک لظلم عظیم، شرک تو بہت بڑا ظلم ہے۔ اسی طریقے سے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ اس بات کو تو کبھی نہیں معاف کرتا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اس کے علاوہ جس کو چاہے گا اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ یعنی یہ اللہ رب العزت کی کبریائی کے اندر جو ہے وہ کسی کو ساجی بنا دینا، یہ اللہ کو کیسے برداشت ہے؟ وہ خالق ہے اور باقی مخلوق ہیں، خالق اور مخلوق کو ایک لیول پہ لے کے آ جانا یا اس کو ساجی بنا دینا، ہمسر بنا دینا، اللہ تعالیٰ اس کو کبھی برداشت نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں جتنے سخت احکام دیے قرآن مجید کے اندر، وہ بڑی عجیب، اس کو سننے کے بعد ایک کیفیت طاری ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی سختی سے اس سے منع فرمایا ہے۔ تو اگر اس کانسیپٹ کے ساتھ تعظیم بجا لائی جائے گی، اس کانسیپٹ کے ساتھ کہ بھئی وہ میرے معبود نہیں ہیں، وہ میرے الہ نہیں ہیں، میرے لیے معزز ہیں، محترم ہیں، تو اگر اس اعتبار سے کوئی تعظیم بجا لائی جائے گی، کوئی کسی کے لیے جو ہے وہ کچھ اس طرح کے عاجزی اور تذلل کا اظہار کرے گا تو وہ اس کی عبادت نہیں بنے گی۔ ہاں یہ بات الگ ہے کہ کچھ ایسے امور ہیں جو ان 2 کانسیپٹس کے علاوہ بھی
اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کیے جانا وہ حرام قرار دے دیے گئے. کچھ ایسے امور ہیں جیسے اگر کوئی کسی قبر کی, کسی بزرگ کی کے لیے سجدہ تعظیمی بجا لانا چاہتا ہے, اس کا یہ کانسیپٹ نہیں ہے کہ یہ میرے تمام خفیہ حالات سے واقف ہے, میرے پوشیدہ حالات کو جانتا ہے, میرے دلوں کے راز جانتا ہے, تمام کائنات کی ہر چیز کو جانتا ہے اور سب کچھ کر سکنے پہ قادر ہے. یہ کانسیپٹ اس کا نہیں ہے. اس کے باوجود وہ کسی کی تعظیماً سجدہ کرنا چاہتا ہے, کسی کے لیے وہ حلف اور قسم اٹھانا چاہتا ہے کسی اور کے نام کی, کسی کے کا طواف کرنا چاہتا ہے تعظیم کے لیے, تو اسلام میں یہ امور بھی حرام ہوں گے, اگرچہ شرک نہیں ہوں گے کیونکہ کانسیپٹ وہ نہیں ہے. اگر کوئی تعظیم کے لیے اپنے باپ کے آگے جھکتا ہے, سجدہ کرتا ہے, تو یہ تعظیماً سجدہ کرنا بھی اس امت کے ہر فرد کو حرام قرار دے دیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کا واضح ارشاد موجود ہے کہ اگر میری امت میں کسی کو تعظیماً سجدہ کرنا, اس سجدے سے مراد تعظیمی سجدہ ہے, جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے, کیونکہ صحابہ نے مطالبہ کیا تھا کہ ہم نے بڑے بڑے بادشاہوں کو دیکھا ہے, لوگ ان کو سجدہ کرتے ہیں, تو آپ تو زیادہ مستحق ہیں کہ آپ کو سجدہ کیے جائے. آپ نے فرمایا کہ یہ سجدہ جائز نہیں ہے. سجدہ تعظیمی بھی اس امت کے لیے حرام قرار دے دیے گئے. میں نے کہا نا کہ کانسیپٹس جو ہیں وہ ضروری ہیں اس کے اندر, لیکن کچھ چیزیں ایکسیپشنل ہیں. کانسیپٹ کے علاوہ بھی اگر وہ عقیدہ نہ رکھا جائے کہ کسی کے لیے جو کسی کو ہر چیز کو جاننے والا قرار دے کر, کسی کو ہر سب کچھ کر سکنے والا قرار دے کر, اگر یہ کانسیپٹ نہیں بھی ہے تو تعظیم کے طور پہ کیا گیا طواف کسی قبر کا وہ بھی حرام ہوگا, حرمت کے دائرے میں آئے گا, کیونکہ وہ اللہ کے گھر کا طواف صرف جائز ہے. دوسری چیز حلف لغیر اللہ, اللہ کے علاوہ کسی اور کا قسم کھانا, کیونکہ قسم کھانے میں اللہ کو گواہ بنانا ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ معاہدہ ہوتا ہے, عہد ہوتا ہے, تو یہ بھی جائز نہیں ہے. اور اسی طریقے سے کسی اور کو سجدہ تعظیمی کرنا بھی حرام ہے, یعنی یہ حرمت کے دائرے میں آئیں گے, اگرچہ شرک میں یہ چیزیں نہیں آئیں گی. لیکن عبادت کے لیے بنیادی طور پہ یہ دو کانسیپٹ ہونا اور پھر اس کے ساتھ تعظیم کا پایا جانا ضروری ہے. بات کی امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی. دوسری جو آیت کا دوسرا حصہ ہے, یعنی یہ جب کانسیپٹ کلیئر ہو گیا کہ تعظیم کے اندر جو تعظیم اس کانسیپٹ کے ساتھ نہیں ہوگی اس تعظیم کو کرنا جائز ہوگا, چند چیزیں اس سے مستثنا قرار دے دیں. اس کے بعد اگلا حصہ ہم جب پڑھیں گے تو مزید یہ بات کلیئر ہو جائے گی. اسی کانسیپٹ کو, اسی بات کو اگلی آیت کے اندر کلیئر کر دیا گیا اور فرمایا کہ ایاک نستعین, اے اللہ ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے. اب دیکھیں عبادت کی 3 قسمیں ہیں. عبادت کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں. ایک عبادت ہے جو انسان بدنی طور پہ کرتا ہے, جس کے اندر انسان کے اعضاء اور جوارے انوالو ہوتے ہیں اور وہ اظہار کرتا ہے اس عبادت کا اعضاء کے ساتھ, جیسے سجدہ ہے, رکوع ہے, طواف ہے, بوسہ دینا ہے, اسی طریقے سے جو ہے نا اعتکاف بیٹھنا ہے, ہمیں اپنی باڈی کے ساتھ روزہ رکھنا ہے. یہ ہم اپنی باڈی کو انوالو کر رہے ہوتے ہیں, ہم اپنے جسم کو اس کے اندر شامل کرتے ہیں اور اعضاء کے ذریعے اظہار ہو رہا ہوتا ہے عبادت کا. یہ جو اظہار ہو رہا ہے عبادت کا ہمارے اعضاء کے ذریعے, یہ بدنی عبادت کہلاتی ہے. ہم کسی اور کو سجدہ نہیں کر سکتے اس کانسیپٹ کے ساتھ جو عبادت کے طور پہ ہے. تعظیماً سجدہ حرام ہے اور عبادت کا سجدہ شرک ہے. عبادت کا سجدہ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام سے لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک کسی نبی کی امت کے اندر جائز نہیں رکھا. تعظیم کے سجدے کی کچھ جو مثالیں ملتی ہیں, جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے سجدہ کیا, تعظیماً جھک گئے, لیکن اس امت پر وہ بھی حرام قرار دے دیا گیا, ناجائز قرار دے دیا گیا. دوسری قسم ہوتی ہے عبادت کی مالی عبادت. مالی عبادت کے اندر انسان کا مال جو ہے نا وہ انوالو ہے. مال کیسے انوالو ہے کہ ہم اپنے
مال و اسباب کو اللہ کی رضا کے لیے ہم خرچ کرتے ہیں، ہم جس ہستی کے لیے خرچ کرتے ہیں، ہمارا کانسیپٹ ہے کہ یہ ہستی ہماری مالک اور خالق ہے، ہمیں پیدا کرنے والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے، سب کچھ کر سکنے والا ہے، اس کی تعظیم پہ، اس کا حکم مانتے ہوئے ہم اس کے رستے میں اس کی خوشنودی کے لیے مال خرچ کرتے ہیں۔ اس میں زکوٰۃ آ جاتی ہے، فطرانہ آ جاتا ہے، صدقہ آ جاتا ہے، انفاق فی سبیل اللہ کی ساری شکلیں اس میں آ جاتی ہیں، نظر آ جاتی ہے، نیاز آ جاتی ہے، قربانی آ جاتی ہے۔ یہ ساری چیزوں میں مال انوالو ہے ہمارا۔ حج کے اندر بھی چونکہ مال لگتا ہے، حج ساری عبادات کا مجموعہ ہے، تو یہ مال جب ہم اللہ کے راستے میں قربان کرتے ہیں تو یہ بھی عبادت ہو رہی ہوتی ہے۔ پیسے ہم اپنے کسی رشتہ دار کو دیتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے اس کو ہم دیتے ہیں، صدقہ، زکوٰۃ، خیرات۔ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی عبادت میں کاؤنٹ کرتا ہے، وہ بھی عبادت ہے۔ ہم نے صرف عبادت نماز پڑھنے کو سمجھ رکھا ہے، یہ ساری چیزیں عبادت ہیں۔ تیسرے نمبر پہ جو عبادت ہے وہ ہے زبانی عبادت۔ زبانی عبادت کے اندر اگرچہ زبان بھی بدن کا حصہ ہے، لیکن زبانی عبادت کے اندر دل کا ارادہ بھی شامل ہے، دل کی سوچ اور آہ بھی شامل ہے، پکار شامل ہے۔ پکار کے لیے لفظ سے پکارو یا دل سے پکارو، اس لیے اس کو زبانی عبادت کے طور پہ مفسرین نے، علماء اسلام نے اس کو علیحدہ سے ڈفرینشیٹ کیا اور ایک تیسری قسم کے طور پہ علیحدہ سے اس کے بارے میں واضح کیا، کیونکہ اس کی اہمیت بہت زیادہ تھی۔ جب انسان دعا کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے، اذکار مسنونہ پڑھتا ہے، درود پاک پڑھتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی جا رہی ہے۔ تمام انبیاء علیہ السلام دعائیں کرتے تھے اور دعا کے الفاظ ان کے ربنا، ربنا، یہ ہمارے قرآن مجید کے اندر، احادیث کے اندر کثرت سے منقول ہیں، موجود ہیں، دعا کرنا۔ تو یہ زبانی عبادت بھی خالص اللہ کے لیے، مالی عبادت بھی خالص اللہ کے لیے، بدنی عبادت بھی خالص اللہ کے لیے ہوگی تو عبادت ہر قسم کی اللہ کے ساتھ مختص ہوگی، اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ خاص ہوگی، تو توحید عبادت کے اندر کمپلیٹ ہوگی۔ اگر کسی ایک شعبے میں بھی بدنی عبادت میں کسی کو شریک ٹھہرا دیا اس نظریے کے ساتھ کہ یہ میری جو ہے نا وہ مشکلیں دور کر سکتا ہے، یہ میری جو ہے نا ہر حال سے واقف ہے، کسی کی اس انداز سے تعظیم بجا لایا، یا مال اس نیت سے دیا کہ میں اگر دوں گا تو یہ خوش ہو کہ میرے معاملات، میرے حالات بن جائیں گے، سنور جائیں گے، اور اگر نہیں خوش ہوگا تو یہ میرے حالات بگڑ جائیں گے اور میرے جو ہے نا وہ مجھ پہ مصیبتیں آ جائیں گی۔ اس کی خوشنودی کے لیے، اس کو جو ہے وہ خوش کرنے کے لیے وہ مال دیا، اس نظریے کے ساتھ۔ یہ بات ذرا ساتھ اٹیچ رکھیے گا اس نظریے والی۔ اور اگر کسی نے پکارا کسی اور کو اس کانسیپٹ کے ساتھ کہ میں جس کو پکار رہا ہوں وہ غائبانہ میری پکاروں کو سن رہا ہے، ادھر نہیں بھی ہے، بغیر سبب کہ میری بات کو سنے گا، میرے مسئلے حل کر دے گا، تو یہ صرف اللہ کی صفت خاصہ ہے کہ وہ غائبانہ پکاروں کو سنتا ہے، اس لیے وہ الہ ہے اور وہ معبود ہے اور ہم اسی کو پکارتے ہیں۔ تو یہ تیسری جو قسم ہے، پکارنا، دعا کرنا، ندا کرنا، یہ تینوں قسم کی عبادات میں سے اس عبادت کو اہم ترین عبادت قرار دیا گیا۔ ارشاد فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، فدع اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز اور نچوڑ ہے، دعا عبادت کا مغز اور نچوڑ ہے۔ ایک حدیث میں ارشاد فرمایا الدعاء هو العبادہ، کہ پکارنا ہی تو اصل عبادت ہے۔ جب اتنی اہم تھی نا یہ چیز، اتنی اہم تھی کہ پکارنا، دعا کرنا، طلب کرنا، حاجت طلب کرنا، استعانت اتنی اہم تھی کہ اللہ ہی کے ساتھ اس کو بھی مختص کیا، تو اس لیے اس کو علیحدہ سے ذکر فرما دیا ایاک نستعین کے اندر۔ یہ بات سمجھنے کی کوشش کریں۔ ایاک نعبد کے اندر تینوں قسم کی عبادات شامل ہو گئی نا، لیکن چونکہ یہ دعا اور پکارنا جو ہے یہ عبادت کا جزو اعظم تھا، لہٰذا اس اللہ رب العزت کی عبادت کے اندر سے اس استعانت کو، مدد مانگنے کو دوبارہ تاکیداً علیحدہ سے ذکر کر دیا، اور معنی یہ ہوا کہ ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں،
اور اس کا جزء اعظم چونکہ پکارنا تھا، واو یہاں پہ تفسیریہ ہے، یعنی تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور کسی سے مدد نہ مانگتے ہیں نہ مانگیں گے۔ یہ استعانت جب اللہ کے ساتھ خاص کی، اس بات کو بھی تھوڑا سا سمجھ لیں کہ استعانت کا کیا مطلب ہے۔ استعانت کا مطلب ہے مدد مانگنا، مدد کے لیے بلانا۔ اب یہ جھگڑے کی چیزیں نہیں تھیں، یہ سمجھنے کی چیزیں تھیں۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے جگہ جگہ جو یہ اللہ اپنی ذات سے مدد مانگنے کا اور اپنی ذات کے ساتھ مدد کو مختص کرنے کا حکم دیا ہے، وہ اسپیشل اللہ کے ساتھ خاص ہے غائبانہ پکاروں کے اندر۔ وہ اسپیشل اللہ کے ساتھ خاص ہے اسباب کے ماتحت ہو کر، اسباب سے مافوق ہو کر، مافوق الاسباب، بیونڈ دا سورسز اللہ تعالیٰ کی ذات سے مدد مانگنی ہوتی ہے۔ یہ ہے اس سے مراد۔ اس میں معاملات کو گڑبڑ کر دیا جاتا ہے کہ بھئی کسی سے مدد مانگنا، ہم کہتے ہیں فلاں میری مدد کر دو، تم میری مدد کر دو۔ بھئی کسی نبی کو ظاہری طور پہ بیٹھے ہوئے کسی کو کہنا میری مدد کر دو تو کہتے رہیں، اس میں تو حرج کی بات کوئی نہیں ہے۔ اس کانسیپٹ کے ساتھ کہ یہ ہستی غائبانہ میری پکاریں سنتی ہے اور غائبانہ میرے حالات سے واقف ہے اور میرے معاملات کو حل کر دے گی، میری مشکلیں دور کر دے گی، نفع اور نقصان پہ قادر ہے غائبانہ طور پہ، تو یہ ہے عبادت والی پکار۔ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ اگر اس کانسیپٹ کے علاوہ پکارا جائے، مثلا میں کہتا ہوں آپ کو کہ آپ میری ہیلپ کریں، یہ میرے ساتھ بینچ اٹھا دیں، میرے ساتھ ٹپائیاں اٹھا دیں، تو یہ تو تعاون کی شکلیں ہیں۔ اس طرح کی مدد مانگنے میں تو کوئی اختلاف ہی کوئی نہیں ہے۔ ظاہری اسباب جب موجود ہیں، میں نے آپ کو کہا، آپ نے میری بات سنی، آپ نے کوئی جو ہے نا، آپ میری آواز آپ کے کانوں تک پہنچ رہی ہے، چاہے فون کے ذریعے پہنچ رہی ہے، چاہے سیٹلائٹ کے ذریعے پہنچ رہی ہے، اسباب یوز ہو رہے ہیں، تو جو اسباب یوز کرتا ہے وہ معبود ہو ہی نہیں سکتا۔ معبود کی صفتیں بغیر اسباب کے ان اتھارٹیز کی مالک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو استعانت کے اندر بھی جب ہم کسی سے مدد مانگتے ہیں تو اگر ہمارا یہ نظریہ ہے کہ وہ ہستی تمام ظاہر اور پوشیدہ حالات سے واقف ہے اور تمام غائبانہ پکاریں سنتی ہے بغیر کسی سبب کے، اور وہ بغیر کسی سبب کے محتاجی کے اسباب کے استعمال کیے بغیر وہ میری مشکلات دور کرنے پہ قادر ہے، تو اس لیے میں اسے پکار رہا ہوں، تو گویا اس کی عبادت ہو رہی ہے۔ یہاں پہ اپنے عقیدے اور نظریے کو صاف کرنے کی ضرورت ہے، بہتر کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کو قرآن و سنت کے مطابق بنانے کی ضرورت ہے۔ قرآن نے یہ بات سمجھائی ہے کہ یہ جو استعانت ہے، استعانت ظاہری تو ہم ایک دوسرے سے کرتے رہتے ہیں، بلکہ انبیاء علیہ السلام نے اپنے، دیکھیں اس طرح کی مدد تو نبیوں نے امت سے بھی مانگی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کو کیا پکارا تھا؟ من انصاری الی اللہ، اللہ کے دین کے معاملے میں کون میرا مددگار ہے؟ ذوالقرنین کا قصہ آتا ہے قرآن مجید میں، او مشرق سے مغرب تک اس کی حکومت چل گئی۔ وہاں پہ ایک جگہ پہ گئے تو انہوں نے کہا جی ہمارے درمیان جو ہے نا یاجوج ماجوج آتے ہیں اور ہمیں تباہ کر جاتے ہیں، تو آپ کوئی ایک دیوار تعمیر کر دیں۔ تو اتنا بڑے وسائل کا حامل وہ بادشاہ تھا، اس نے کیا کہا تھا؟ ٹھیک ہے میں تمہیں بنا دیتا ہوں، فَأَعِینُونِی بِقُوَّةٍ، تم ذرا یہ افرادی قوت اور یہ باقی اسباب کی قوت کے ساتھ میری مدد کرو۔ تو جب نبی، اس کا مطلب ہے نبی امتیوں سے مدد مانگ رہے ہیں، من انصاری الی اللہ، یہ وہ مدد ہے جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور تقوی کے معاملات میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اور ایک دوسرے کے ساتھ برائی اور سرکشی کے کاموں میں تعاون نہ کرو۔ تو تعاون کی شکلیں ہیں اور ظاہری طور پہ مدد ہے، اس میں غائبانہ کی بات نہیں ہے، اسباب سے ماورا ہونے کی بات نہیں ہے، وہ صرف اللہ کی ذات مدد کرتی ہے۔ اس کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ نے جگہ جگہ ارشاد فرمایا کہ قرآن مجید میں فرمایا کہ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، مدد صرف اللہ کرتا ہے۔ یہ انبیاء علیہ السلام کا بھی یہی وتیرہ تھا کہ غائبانہ مدد صرف اللہ سے مانگتے تھے، اور یہی ہمارے لیے اسوہ حسنہ چھوڑا۔ لیکن ظاہری طور پہ اسباب کے اندر مدد مانگنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے لیے سب کو نہیں کال کرتے تھے کہ آؤ بھائی سب مل کر جائیں، ہم نے جہاد کرنا ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی کو کوئی حاجت پیش آتی تھی، مشکل پیش آتی تھی، آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کرتا تھا کہ یا رسول اللہ مجھے یہ مسئلہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وہ حاجت پوری کرتے تھے، یا آپ اس کی ضرورت پوری کرتے تھے. یہ تو وہ عبادت والی استعانت نہیں ہے. فرق استعانت عبادت والی اور استعانت معاشرتی اور ظاہری استعانت، اس میں فرق سمجھنے کی بڑی ضرورت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے میدان میں جب 313 مجاہد 1000 کے لشکر کے مقابل جب آئے تو آپ نے بے سر و سامانی کا عالم دیکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی ٹوٹی ہوئی تلواریں اور ان مجاہدوں کی جو ہے وہ بے سر و سامانی دیکھی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اونچی جگہ پہ خیمہ لگایا ہوا تھا، وہاں پہ آپ سجدہ ریز ہو کے آپ نے اللہ رب العزت سے گڑ گڑا کے دعائیں مانگنا شروع کر دی. اور یہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ چھوڑا کہ مشکل وقت ہو تو صرف اللہ کو پکارو، مشکل وقت ہو تو غائبانہ پکاریں، صرف اللہ رب العزت کو، ہر حال میں اللہ رب العزت کو پکارنا ہے. اللہ رب العزت نے مدد فرمائی آپ کی اس دعا پہ، اور مسلمانوں کے اندر فرشتے نازل فرما کے بدر کے مارکے میں اللہ رب العزت نے نصرت عطا فرمائی. اور قرآن مجید میں اس کا ذکر فرمایا کہ اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یاد کرو اس وقت کو کہ جب اذ تستغیثون ربکم، جب تم اپنے رب سے مدد مانگ رہے تھے تو میں نے تمہیں فرشتے اتار کے تمہاری مدد کی بدر کے میدان کے اندر. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکل اوقات میں صرف اللہ سے مانگا، اور ہمارے لیے یہی اسوہ حسنہ چھوڑا. آپ کا ہر عمل ہمارے لیے نمونہ ہے کہ نہیں ہے؟ آپ نے جو عمل کیا یہی آپ نے ترغیب دی، یہی آپ نے جو ہے وہ ایک دوسرے کو جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کی ترغیب دی. ہاں، دستے سوال دراز کرنا جو اسباب کے انڈر ہے اس سے ویسے منع فرمایا. ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کی ترغیب ایک طرف دی، دوسری طرف ویسے سوال کرنے کو معیوب سمجھا کہ بھائی کہیں فرمایا کہ لینے والا ہاتھ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے، کہیں فرمایا سوال کرنا بھیک مانگنا اس سے اوائڈ کرو، اس کی خرابیاں بیان فرما دی تاکہ لوگ کہیں آپ نے توکل کی یہ میسج دیا کہ اپنا تسمہ بھی جو ہے نا وہ کسی اور سے نہ مانگو. لیکن جب غائبانہ استعانت اور عبادت والی استعانت کی بات آئی تو آپ نے کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی تو مدد مانگے وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب بھی تو مدد مانگے تو اللہ سے مدد مانگ، ٹھیک ہے؟ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، جب بھی تو سوال کرے تو اللہ سے سوال کر. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب بھی تو مدد مانگے تو اللہ سے مدد مانگ. یہ ہے وہ فلسفہ جو اگر سمجھ آ جائے تو پھر جھگڑے ختم ہو سکتے ہیں، یہ فرقہ واریت ختم ہو سکتی ہے. قرآن کے مفہوم کی طرف لے کر تو آئیں. اللہ کی ذات کے ساتھ کس بات کا جھگڑا؟ اللہ کی توحید کو اگر واضح طور پہ بیان کرنا ہے تو نبیوں کا یہی تو مشن رہا ہے کہ اللہ کی وحدانیت کو لوگوں کو سمجھا دینا ہے. پہلی قوموں نے بھی تو اللہ کے نبیوں اور اللہ کے پیاروں کو اللہ تعالیٰ کا شریک بنا کے چھوڑ دیا تھا نا، اور یہی خرابیاں پیدا ہوئی تھیں کہ اللہ تعالیٰ بعد میں دیگر انبیاء علیہ السلام کو بھیج کے ان کے وہ کانسیپٹ جو انہوں نے اپنے جو ہے وہ متبرک ہستیاں اور جو ہے نا وہ مقدس ہستیوں کے ساتھ منسوب کر رکھے تھے، اسی کانسیپٹ کو تو ٹھیک کرنے کے لیے آگے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ چلایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی. یہی کانسیپٹ تھے عیسائیوں کے، جو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سارے کانسیپٹ ان کے خراب ہو گئے تھے. اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عیسیٰ علیہ السلام کے بعد مبعوث فرمایا، بھیجا تاکہ لوگوں کی جو وہ مس کانسیپٹ ہیں، وہ خراب جو نظریات ہیں ان کو ٹھیک کیا جائے اور ان کو اللہ کی طرف موڑا جائے، اللہ تعالیٰ کی توحید کی دعوت دی جائے، اللہ تعالیٰ کی توحید کو سمجھایا جائے. تو یہاں پہ یہی ارشاد فرمایا کہ ایاک نستعین، اے اللہ ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے رہیں گے. یہ بھی ہمارا اقرار ہے، ہم تیری ذات کے سامنے اقرار کرتے ہیں اور تیری ذات سے جو سوال کرنا ہے وہ یہی سوال ہے کہ یا اللہ ہم جو ہے وہ پہلی بات تو یہ کہ سوال تجھ ہی سے کرتے ہیں. تو نے ہمیں سوال کرنے کا طریقہ سکھا رہا ہے تو ہم یہ اقرار کرتے ہیں کہ ہم غائبانہ پکاریں تیری کریں گے، مافوق الاسباب سوالات
تجھی سے کریں گے، تجھی سے دعائیں مانگیں گے، تجھی کو پکاریں گے، تجھی سے ہم غائبانہ امور میں مدد مانگیں گے۔ اور ان غائبانہ امور میں سے اہم ترین امر کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہی ہمیں سیدھے رستے پر قائم رکھ۔ یہ جو ہمیں تو نے ہدایت والا رستہ دیا ہے نا، یہ جو تو نے ہمیں یہ رستہ دیا ہے کہ ہم ہر قسم کی عبادت، چاہے بدنی ہے، چاہے مالی ہے، چاہے زبانی ہے، تیری ذات کے ساتھ خاص کرتے ہیں، تیرے ساتھ کسی اور کو اس عبادت کے اندر شریک نہیں ٹھہراتے۔ یا اللہ ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تیرے علاوہ کسی اور سے غائبانہ امور میں مدد بھی نہیں مانگتے۔ تو ایک اہم ترین امر یہ ہے کہ یا اللہ تو نے ہمیں یہ جو نعمت عظمیٰ عطا فرمائی ہے نا، یہ جو عظیم نعمت عطا فرمائی ہے نا کہ تیری عبادت کے ساتھ خاص ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں، یا اللہ تو ہمیں اس عظیم نعمت پر قائم رکھ۔ اہدنا الصراط المستقیم، یہ چونکہ سیدھا رستہ ہے، لہٰذا ہمیں اسی سیدھے رستے پر چلا، اسی پہ چلاتا رہے، اسی پہ قائم رکھ، تاکہ ہم اس ہدایت سے دور نہ ہو جائیں اور تیری رحمت سے جو ہے نا وہ دور نہ ہو جائیں۔ یعنی مانگا بھی تو اللہ رب العزت سے ایسی چیز مانگی جو دنیا کی سب سے قیمتی چیز ہے، اور وہ ہدایت ہے، ہدایت ملنا اور ہدایت پہ قائم رہنا۔ یہ کچھ گزارشات تھیں سورۃ الفاتحہ کی اہم ترین آیت اور اس کا جو خلاصہ آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین کے اندر۔ اس آیت کا جب مفہوم سمجھ آ جائے گا تو انشاءاللہ العزیز سورۃ فاتحہ پوری کی پوری ہمیں جو ہے وہ صحیح طور پہ سمجھ آئے گی۔ اگلی آیات کے اندر انشاءاللہ العزیز صراط مستقیم کیا ہے، ہدایت کیا ہے، اس کے کچھ مضامین کا بیان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کی سمجھ نصیب فرمائے، اپنی ذات کی خالص عبادت کرنے کی اور اپنی ہی ذات سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔